میں منظور راہی TTN چینل کی طرف سے اپنا پروگرام فن اور مصافتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں ولیوں کو بھیجا تاکہ بنی نوع انسان کہیں بھٹک نہ جائے، میرے نام کی تبلیغ کریں تاکہ زندگی بچ جائیں، ہر بشر کو علم ہو کہ حقوق خداوندی کیا ہے اور زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بندوں کو چنا کہ وہ جائیں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ ایسے ہی ہمارے پاس آج ایک دوست، ہمارے منادی کرنے والے شاعر، ادیب اور ایکٹر، وہ ایکٹرز بھی ہیں، وہ ہیں جناب اعجاز گل صاحب۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جناب اعجاز گل صاحب، میں اپنی طرف سے اور TTN چینل کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ چینل کا شکر گزار ہوں۔ بہت مہربانی کہ آپ نے بہت وقت دیا۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کیا ہے اور روحانیت کا تعلق انسان سے کیسے جڑا رہنا چاہیے تاکہ یہ ٹوٹے نہ، کہ جب تک انسان کے اندر روحانیت ہوگی وہ زندگی پائے گا اور خوش اسلوبی سے زندگی پائے گا۔ ذرا بتائیے۔ روحانیت عکس ہے خدا کا جلال ہے۔ واہ واہ واہ، جلال۔ اور اگر آپ موقع دیں، موسیٰ جب 40 دن کے لیے 10 حکم لینے کے لیے خدا کی حضوری میں گئے تو واپسی پہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ ہم تیرے چہرے جو اس کی تاب نہیں لا سکتے ہیں۔ اور زمانے میں بھی یہ جو خدا کے خادمین ہیں، جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، گفتگو، چلنا پھرنا، چہرے کی رنگت جو ہے، رونق، یہ اس میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ آپ کی کتاب آئی ہے غیر اقوام میں نقا، اس پر آج ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیں، اور کتاب کا اگر تعارف ہو جائے تو وہ بھی آپ کی عنایت ہوگی۔ جی، یہ کتابچہ، میں اس کو کتابچہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک خاص مضمون جو ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اگر اس کو بڑا کرنا چاہتے، یہ 44 صفحے کا 44 پیجز ہیں، اور اس میں مکمل طور پہ جو ہے وہ شادی کے تعلق سے جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے۔ کتاب مقدس میں سے جو لکھ سکتا ہوں وہ اس پہ لکھا جائے۔ شادی ایک مقدس بندھن ہے، بجا سیکرامنٹ ہے، مقدس، اور یہ پہلی ایک ایسی سیکرامنٹ آپ نے فرمایا، یہ پہلی رسم ہے جس سے خدا جو ہے، خدا باپ جو اس کی موجودگی ہاللیلویا، موجود تھی۔ واہ واہ واہ۔ لیکن بہت سے لوگ آج شادی کے معاملے میں کنفیوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج کا زمانہ، فی زمانہ جو آج کا رہنے والا آج زندہ جو انسان ہے وہ خدا سے زیادہ عقل مند نہیں ہے۔ بالکل۔ تو خدا نے منع فرمایا ہے کہ غیر اقوام میں شادی نہیں کرنی۔ اب میں نے اس میں وہ تمام حوالہ جات جو ہیں وہ شامل کیے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے، مختصر تفصیل جو ہے وہ بھی شامل کی ہے کہ خداوند کو کیوں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کو ملاوٹ سے، آمیزش سے سخت نفرت ہے، تصنع سے، بناوٹ سے۔ استثنا کی کتاب میں، ابار کی کتاب میں حوالہ جات موجود ہیں خداوند کا، یہاں تک کہ تو جب کاشتکاری کرے تو اس میں 2 طرح کے بیج نہ بونا۔ واہ۔ خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ پھر لباس کے تعلق سے ہے کہ تو اون کے ساتھ پٹسن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو مکس نہیں کرنا۔ بجا۔ تو خداوند چونکہ چاہتا ہے کہ مکمل خالص لوگ جو ہیں اس کے، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ کا جو ہے وہ عنصر شامل نہ ہو، وہ خداوند کی کلیسیا ہے، وہ خداوند کے بچے ہیں۔
وہ خداوند خدا کے جو ہے وہ خداوند خدا ان کو عزیز رکھتا ہے. واہ واہ، بہت باکمال باتیں کی آپ نے. ذرا یہ بتائیں، آج کے دور میں ہر دوسرا آدمی آپ کو ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے، اضطرابیت ہے، بے چینی ہے، نفسا نفسی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مذہب سے، دعا سے دوری ہے؟ اگر ہو سکے تو ہمیں اس کا کوئی تدارک بتائیں. اپنا اپنا نظریہ فلسفہ ہے، لیکن جو آسان ترین جو میرے تجربے میں جو بات ہے میں اس کی بات کروں گا. روحانیت ایک ایسی چیز ہے جس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. سر، روحانیت کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. روحانیت کے لیے آپ نے جیسے وہ زمین کو کاشت کرنے سے پہلے اس میں ہل چلایا جاتا ہے، اس میں پانی جو ہے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو روحانیت کی بنیاد ہیں. واہ. انسان کو اپنے دل اور دماغ کی زمین جو ہے اس کو تیار کرنا ہے، واہ. تاکہ اس پہ جو ہے وہ خدا کے جو رحم کرم پاک روح ہم کہہ سکتے ہیں، تاکہ اس کی برسات جو ہے وہ ہو سکے. کچھ ایسا کوئی واقعہ بتائیں جو آپ کے ساتھ بیتا ہو اور آپ کا پتہ چل سکے، کسی دوسرے آدمی نے خداوند کے نام کی گواہی دی ہو کہ یہ آپ میں روحانیت ہے. ایک تو یہ ہے جی، جو میری خدمت تھی لٹریچر ایونجلزم، ہم ہر روز روح القدس کے تجربات جو ہیں ان میں سے گزرتے تھے. ہم جس شخص سے بھی پراسپیکٹس، جس شخص سے بھی ملاقات ہوتی تھی وہ ہمارے لیے نیا ہوتا تھا. ہم اس سے پہلے اس سے کبھی نہیں ملے ہوتے تھے، لیکن جو بیج ہم کتاب کی صورت میں لے کر اس کے پاس جاتے تھے. خدا کی خادمہ ایلن جی وائٹ صاحبہ کا کہنا ہے کہ کتاب کو خزان کے پتوں کی طرح جو ہے وہ بکھیر دو. کون سی کتاب؟ جو زندگی بخش بائبل مقدس کے جو حصے ہیں، بائبل مقدس سے جو تعلق رکھتے ہیں. میں اپنی بات آپ سے ایک تجربہ، جو مجھے تجربات تو بہت سے ہوتے ہیں. میں کراچی سے آ رہا تھا. کراچی میں ٹرین میں جیسے میں بیٹھا تو میرے سامنے ایک BDS ڈینٹسٹ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. لیڈیز تھے؟ نہیں، میل تھے. جی. اور جو تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ خدا کے کام کے ساتھ، دین کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے. تو مجھے حیرت ہوئی اور میں نے عجیب نظر سے، جی آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں دین کے ساتھ جو ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے چہرے کی جو تسلی ہے، مطمئن ہے آپ کے چہرے پہ افراتفری نہیں ہے، کسی طرح کا اضطراب جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور اس بات سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو ناظرین، جناب اعجاز گل صاحب نے ایک باکمال بات کی کہ میرے جیسے ناچیز کی یہ ایک سوال تھا کہ انسان میں اضطرابیت اور بے چینی اور نفسا نفسی بہت بڑھتی جا رہی ہے. تو جناب اعجاز گل صاحب کے میں مشکور ہوں، انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی. جو خدا میں چلتے ہیں وہ روحانیت ان پہ ہر وقت طاری رہتی ہے. جناب بہت مہربانی. اب آپ یہ بتا دیں گے ہمیں منادی اور خدمت میں کیا فرق ہے؟ مناتی اور خدمت ایک ہی چیز ہے، لیکن وہ اپنانے والے جو اس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس نظریے سے اس کو اپنا رہا ہے. پرانے 70 سے پہلے کے جو خادم تھے، 60 کے خادم یا اس سے پہلے کے، وہ خدمت میں آنا ان کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ شکر گزاری، خدمت میں آنا شکر گزاری کے ساتھ وہ خدمت کرتے تھے. اور دوسرا، چونکہ خدا کا فرمان یہ ہے کہ جو ڈالی مجھ میں رہ کر پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جائے گی. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ پھلدار ہونے کا ذکر ہے. تو ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جتنے لوگ جو ہیں میرے وسیلہ سے، آپ کے وسیلہ سے، یا کسی دوسرے بھی مسیح شخص، بیٹی بیٹے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کے تاج جو ان کے لیے مختص کیا گیا ہے اس میں اتنے موتی جو ان کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو منادی اور روحانیت یہ دونوں چولی دام اور خدمت ان کا چولی دامن کا ساتھ. لیکن فیس مانا خدمت جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. پرانے وقتوں کے جو مشنری تھے، آج کی خدمت کا یہ ہے کہ ایک تو اکثریت جو خدمت میں
آنے والے لوگ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک اچھا بڑا لائر ہے لیکن وہ بھی اپنے نام کے ساتھ آج ایونجلس لکھتا، ایونجلس جی مناد ہوں میں. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل پرسن ہے. فرمان تو یہ ہے نا کہ بس جو کرو یہ جان کر کرو کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ خدمت میں اس لیے ہیں تاکہ وہ اپنے پرس اور اپنے بینک بیلنس اور اپنی جو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ شخصیات جن کو زیب نہیں دیتا کہ خدمت اور منادی میں وہ قریب لفظ ہے اور آپ بجا فرما رہے ہیں کہ چولی اور دامن کا ساتھ ہے، لیکن وہ لفظوں کو اپنے کام کو منفرد رنگ میں دیکھتے ہیں، وہ کام کرتے نہیں ہیں جو ہوتا ہے. منادی کی جو پہلی شرط ہے، جو پہلا تقاضا ہے، وہ لوگوں کی سطح پہ آ کر اس سے بات کرے، ان سے بات کی جائے. اچھا منادی اس کو کہتے ہیں. منادی ہاں، لوگوں جیسے ہو کر. میں اگر اپنی منادی کی بات کروں تو کئی دفعہ ان گھروں سے بھی کھانا کھا لیتے تھے، کھاتے ہیں، جو عام حالت میں بڑا مشکل ہے. میرے 5 بھتیجے تھے، نیفیوز، تو وہ بیٹھے تو وہ آج کے پادری صاحبان کی طرح مجھے کہتے چاچا پادری ہونا تو ایک منافع بخش کاروبار ہے. تو میرا جواب یہ تھا کہ نہیں بچوں، یہ بڑا مشکل کام ہے. آٹے کی ایک تھالی کی عوض کسی بہن کو یہ کہنا بہن جی خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آج گو کہ وہ رواج ختم ہوا. دوسرا یہ ہے کہ منادی میں لازم نہیں کہ ہر دعا کے بعد ہم چندہ جو ہے اس کا تقاضا، دعا اور روپے پیسے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ روپے پیسے کو بھی خدمت کہتے ہیں. یہ روپیہ پیسہ خدمت نہیں ہے. خدمت ایک بہت نیک جذبہ ہے اور اس کے خدمت کے بہت سے کام ہیں. میں بہت سے مثالیں دوں گا. ہمارے یسوع مسیح نے بھی آخر خدمت کے لیے اپنے تمام شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، انہوں نے آخرت کر دی تھی. تو اس سے زیادہ اور کوئی خدمت نہیں. خدمت کو جانیں اور منادی کو سمجھیں. اور اچھے انسان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کل کا دوسرا آدمی آپ کو بے چینگی کا نظر آئے گا. وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے کہ یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے. اچھے انسان کی کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ آپ اسکالر ہیں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلی جو آپ کی بات تھی اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ اپنے پاس میڈیسن نہیں رکھتے تھے. ایمرجنسی کٹ ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. پطرس کی ساس کو تب تھی لیکن کسی شاگرد کا ہمیں حوالہ نہیں ملتا کہ وہ بیمار تھا. میں اگر اپنی بات کروں تو میں 74 سال کے قریب ہوں. بہت سی تکلیفیں پائی، بہت سی مصیبتوں سے گزرے، دکھ آئے، برین ہیمریج کی شکایت، ایکسیڈنٹ جس میں 2 ماہ مجھے ہسپتال میں رہنا پڑا. لیکن اس کے باوجود نہ تو مجھے بلڈ پریشر ہے، نہ مجھے شوگر ہے، اور نہ میں اور کسی عارضے میں مبتلا. خدا کا شکر. اور یہ خداوند کا خاص کرم ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی دل آزاری ہو گئی. شفائیہ کروسڈ میں اکثریت جو کروسڈ کے میزبان ہوتے ہیں شوگر کے بھی مریض ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی بھی شکایت کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. پھر تکلیف ہوتی ہے جب ان کے وہ اشتہار دیکھتے ہیں جی فلانے صاحب جو ہیں وہ ہسپتال میں، ان کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ شفا کا سبب بنے کے دعوے دار ہیں. کرونا کے دنوں میں، ڈینگی کے دنوں میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی. بہت تفصیل سے آپ نے بتایا. اجاز صاحب آپ شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اداکاری بھی شروع کر لی ہے. ڈاکٹر نعیم سلیم صاحب کی فلم میں آپ نے اداکاری کی. یہ اداکاری کا تجربہ کیسا رہا؟ ڈاکٹر نعیم سلیم صاحب کا کہنا یہ تھا، میری یہ دوسری فلم ہے. پہلی ان کی جو فلم تھی ڈاکٹر امام الدین شہباز صاحب، اس میں بھی انہوں نے مجھے اس کام کے لیے استعمال کیا. میں اور ڈاکٹر امام الدین شہباز صاحب پریسبیٹیرین اسکول کے دونوں استاد ہیں، اور میرا اس میں مختصر رول تھا کرم چند کا. لیکن اب جو موجودہ فلم مسکن کے نام سے جو بنائی جا رہی ہے،
اس میں ہیرو کے باپ کے طور پہ اس میں. اور اگر میں پرسنل بات کروں تو میں نے اسکول کے زمانے میں کسی ڈرامے میں حصہ نہیں لیا، لیکن چونکہ نعیم سلیم صاحب کا امان اور یقین ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ خدائی کام ہے، خدا کے لیے ہم کرتے ہیں، اس میں پروفیشنلز ہیں ان کو ہم نے جگہ نہیں دینی. دوسرے نمبر پہ پھر وہ بات میں کروں گا، یہ سب کچھ ان کا اعتماد خدا نے میری خدمت کا ایک نیا راستہ جو ہے خدا نے استعمال کرتا. واہ واہ واہ. آپ نے بہت کام کیا، بہت سے آپ کے انٹرویو سنے، آپ سے ایک دو نجی محفلیں بھی ہوئیں. آپ جو کام کر رہے ہیں پتہ چلتا ہے آج کے یہ چھوٹی سی ملاقات میں، ایک مکالمے میں بھی آپ نے بہت کچھ ہمیں بتایا. آج کل آپ خواجہ سروں پہ بھی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میری بہت سال پہلے بائبل مقدس یسعیاء نبی کا صحیفہ اور اس کا 56 باب ہے، 2، 3، 4 آیت میں لکھا ہے، خواجہ سرا ہرگز اپنے آپ کو سوکھا درخت نہ سمجھے. واہ. وہ خواجے جو میرے سبتوں کو اور ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں جو مجھے پسند ہیں، میں اپنے گھر، اپنی چار دیواری میں ان کو وہ نام و نشان دوں گا جو اولاد سے بڑھ کر ہوگا اور مٹایا نہ جا سکے گا. بائبل مقدس میں خواجہ سرا جو ان کو بڑی محبت، بڑے پیار کے ساتھ اور ان کی بڑی ذمہ داریوں کا ذکر ہے بائبل مقدس میں. ملکہ استر سے لے کر آپ دانیل اور اس کے دوستوں کی رہنمائی جو ہے، ان کے نگران اعلیٰ جو تھے وہ ٹرانسجینڈرز تھے، خواجہ سرا تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حزقیل نبی جب تکلیف میں تھا تو ٹرانسجینڈرز جو ہیں خواجہ سرا انہوں نے نبی کی مدد کی. میں ٹرانسجینڈرز میں میرا آنے جانے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں، آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی قدر اور اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. آپ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان کو وہ نام و نشان دوں گا جو مٹایا نہ جا سکے. جناب ایاز گل صاحب، شاعر آپ بہت اچھے ہیں، علم الہیات کے آپ بہت زیادہ پابند ہیں اور بڑا علم آپ کے پاس ہے. آپ شاعری بھی نوجوانوں کے لیے جو میسیج دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو شاعری میں بتائیں. اور پھر آپ نے یہ جو شادی کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو وہ بھی بتائیں. جی، میں پہلے بھی اس کتابچے کے بارے آپ کو بتا چکا ہوں. اس میں نے ایک پنجابی میں نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں ان کے لیے بائبل مقدس میں سے کچھ لکھا ہے. اور میرے سینئر ٹیچر ہیں پاسٹر محبوب خان، تو یہ کتاب جب ان تک پہنچی تو وہ کہتے ہیں، او یار میں نے تو شاعری جڑی ہے انہیں بن کے رکھ دیتا ہے. واہ. ایک ہوئی میں چاہاں گا نوجوان بچے بچیاں دی نظر کراں گا، یہ تے میری منت ہوئے گی کہ بچے اس نو بڑے دھیان نال غور نال دیکھن اور پھر فیصلہ کرن کہ خدا کی پسند کردا ہے. سر عرصے کی غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا، غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے. پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے وانگ سمجھاندا ہے. غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے. پاک کلام نو پڑھ کے ویکھ توتے وانگ سمجھاندا ہے. اسماعیل نے جدوں بیوی مصر چوں لے آندی سی، اسماعیل نے جدوں بیوی مصر چوں لے آندی سی، اٹھدیاں بہندیاں سارا ابراہیم نو سمجھاندی سی. اسحاق بچا، اسحاق بھی کہہ سکنے، اسحاق بھی کہہ سکنے، اسحاق بچا اسماعیل مصر وال ٹریا جاندا ہی. غیر قوماں چ ویاہ نہیں کرنا خداوند منع فرماندا ہے. اے نہ سوچ دلائلہ سر تے اس طرح پھیر مروایا سی. ایک عام خیال ہے کہ اگر سمسون بہادر دے وال نہ اتارے جاندے تو شاید وہ طاقت دی قائم رہندی نہیں. اے نہ سوچ دلائلہ سر تے اس طرح پھیر مروایا سی. خداوند جتھوں منع فرمایا سمسون ویاہ اتھے ہی کروایا سی.
ਸਮਸੂਨ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕੰਡ ਕਬਰੇ ਜਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। واہ، ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਲਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਹਮ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਹਮ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਤੀਮ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਦ ਕਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 24,000 ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਰਫ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਬਲਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਦੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਸਤਰਾਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਗਿਰਜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਬਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੋਕੋ ਬਾਗ ਅਦਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ, ਸਬਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੋਕੋ ਬਾਗ ਅਦਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਆਦਮ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਲਈ ਸੂਲੀ ਯਿਸੂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। पाक कलाम ਨੂੰ पढ़ के वेख तोते वांग समझाता है। मंजूर साहब आपकी इजाज़त से इसके साथ मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। आम तौर पे जो हमारी बेटियों के लिए जो फंदा साबित होता है वो पहले अल्फाज होते हैं आप तो मसीह लगते ही नहीं है, आप तो आप तो मसीह है ही नहीं। दूसरा फंदा ये होता है दूसरे नंबर पे कि मैंने आपको सच्चाई बता दी है, बेहतर यह है कि आप अकीदे की तब्दीली की तरफ आएँ, अपने दीन को तब्दील करें। और आखिरी बात जो उनसे कही जाती है वो जो सबसे बड़ा धोखा है, आप हमारे अहले किताब हैं, हम किसी के अहले किताब नहीं। हम अपनी डोमिनेशन से बाहर शादी करना पसंद नहीं करते, हम अपने कबीले से बाहर शादी करना पसंद नहीं करते। ये कैसे होगा कि हम गैर मज़हब जो है उनके साथ, तो ये किताबचा जो है ये नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान बच्चे इस किताबचे को पढ़ें, सीखें और कोशिश करें, उस पर अमल करें। खुदा हम सबको बरकत देगा। आमीन आमीन। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान थे जिन्होंने बहुत आला आला बातें बताईं, हमें कुछ देखने का सुनने का मौका मिला, वो थे जनाब एजाज गिल साहब। आज का प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है, तो नाजरीन मैं फिर एजाज गिल साहब का मशकूर हूँ कि आज हमारे साथ आए, हमारे नाजरीन को बहुत सी नई बातें बताई। अब मुझे और कैमरामैन तारक प्यारा को इजाज़त दीजिए। अगर वक्त ने वफा की तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।